کسی نے اعتراض کیا ہے سورۃ جناب علی تفسیر سنتے ہوئے اعتراض کیا تھا کہ جناب علی رب تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، اور تم کہتے ہو قرآن کی بعض آیتیں اتنی بے حد مشکل ہیں کہ یہ سمجھ نہیں آتی، بعض آیتیں اتنی مشکل ہیں، اور پھر یہ تمہاری بات جو ہے یہ تو کلام الہی کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے، اور تم کہتے ہو بعض آیتیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی شروعات میں ہم نے بیان کیا تھا کہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت رب تعالیٰ نے اتنی مشکل پیدا فرمائی کہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکا سوائے رب کے پیغمبر کے اس دنیا کے اوپر، اور پھر تم کہتے ہو قرآن کی بعض آیتیں بے حد مشکل ہیں، تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن کو ہم نے آسان پیدا فرمایا، تمہاری بات تو جناب علی کلام الہی کے خلاف ہے، یہ کیسی تم تفسیر پڑھا رہے ہو؟ تو ہم انہیں جواب دیتے ہیں پیارے، بات یہ ہے کہ تم نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے یہ پوری نہیں پڑھی، آیت کریمہ تم نے پوری نہیں پڑھی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، یعنی کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جو آسمان سے اتری ہو اور اسی طرح آسان ہو کہ اس کو ہر بچے نے حفظ کر لیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے، اور مفسرین کرام لکھتے ہیں پہلی جو امتیں تھیں اور پہلے جو نبی ہیں ان کی جو کتابیں تھیں وہ کتابیں صرف اور صرف انبیاء کو یاد ہوا کرتی تھیں، بس امتوں میں سے کوئی اس کتاب کو یاد نہیں کر سکتا تھا، اور قرآن ایک واحد ایسی کتاب اتری ہے کہ نبی کی امت کا بچہ بھی اس کو سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہے، اس کو سینے میں محفوظ کیے ہوئے بچہ۔ اس لحاظ سے رب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو آسان بنایا ہے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے اسرار اور رموز سمجھنے کے لیے آسان بنایا، یہ بات تمہاری غلط ہے۔ کچھ اسرار اس کے ایسے ہیں جو بے حد مشکل ہیں، ان کو سمجھنا ہمارے عقل اور بس کی بات نہیں ہے، جس طرح کہ لفظ الف لام میم، لفظ الف لام میم میں نے پہلے بھی اس کے دباچے میں لکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ایک حدیث پاک ہے، جبرائیل آئے حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کاف، حضور نے فرمایا میں نے جان لیا، اللہ نے فرمایا ہا، حضور نے فرمایا میں نے جان لیا، جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے یا، حضور نے فرمایا میں نے جان لیا، جبرائیل عرض کرتے ہیں حضور، رب فرماتا ہے عین، حضور نے فرمایا میں نے جان لیا، جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے صاد، حضور نے فرمایا میں نے جان لیا۔ اسی طرح جبرائیل آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فرماتا ہے الف لام میم، حضور عرض کرتے ہیں جبرائیل میں نے جان لیا ہے، جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لایا ہوں، میں تو کچھ نہیں پہچانا، میں نے کچھ نہیں جانا، آپ جان گئے۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہیں، اور یہ راز تم کہو کہ ہمیں سمجھ آ جائے، یہ تمہارے عقل اور عقل کا فطور ہے۔ رب نے آسان بنایا ہے قرآن کو حفظ کرنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے، بقایا رہا اس کے اسرار اور رموز ان کو آسان نہیں بنایا سمجھنے کے لیے، قرآن کو حفظ کرنا آسان ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، نہ کہ اس کے رموز ہم سمجھنے کے لیے جناب علی ہم نے آسان بنایا ہے۔ کیونکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے کہ متشابہ جو آیات ہیں ان آیتوں کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ جانتا ہے جس کو اللہ نے بتایا ہو، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب ہم نے یہ تو جواب دے دیا، اب اس جواب کے اوپر کئی ایسے ہیں، وہابڑے ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، ان کے سوالات اٹھیں گے، جناب علی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چکرالوی بھی اعتراضات اٹھا سکتے ہیں، سدھا اعتراضات، یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب علی؟ قرآن کریم نور ہے، قرآن کریم دلیل ہے، قرآن کریم حدیث ہے، قرآن کریم ہدایت ہے، جناب علی قرآن کریم تو تبلیغ کا ذریعہ ہے، قرآن کریم تو کتاب مبین ہے۔ تو پھر اگر بعض آیتیں اتنی مشکل ہوتی تو وہ نور کیسے ہوتی، وہ ہدایت کیسے ہوتی، وہ کتاب مبین کیسے ہوتی؟ اگر اتنی اور چھپی ہوئی ہیں، مشکل ہیں، تو جناب علی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہم پہلے جواب میں دے چکے ہیں، بابا قرآن کو یاد کرنا، حفظ کرنا اور نصیحت حاصل کرنا آسان ہے، اس کے رموز اور اسرار یہ ان کو سمجھنے کے لیے ہمارے ذہن اور بس کی بات نہیں ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اب تیسرا اعتراض یہ بھی اٹھ سکتا ہے کہ جناب علی متشابہ آیات قرآنیہ جو ہیں، قرآن میں جتنی بھی متشابہ آیات ہیں، ان کا علم حضور کو بھی نہیں دیا گیا۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں جناب علی متشابہ آیات جو ہیں نا، جس طرح کہ الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، ہا میم، کاف ہا یا عین صاد، یہ سب متشابہ آیات ہیں قرآن کی، سب متشابہ آیات ہیں۔ تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جناب علی ان کا علم تو حضور کو بھی نہیں دیا گیا، یہ صرف رب کو علم ہے ان کا، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کا علم تو حضور کو بھی نہیں دیا گیا، صرف ایک نقص نکالنے کے لیے تاکہ ہماری بات ثابت ہو جائے نبی علم غیب نہیں جانتا، جی ہماری بات ثابت ہو جائے۔ یہ بھی اس آیت کے اوپر اس تفسیر جو ہم نے کی ہے اس پر اعتراض اٹھا سکتے ہیں، تو اس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ جناب علی یہ جو آپ کا ذہن ہے نا، یہ ذہن غلط ہے، یہ جو آپ کا ذہن ہے یہ ذہن غلط ہے، کیونکہ اگر حضور کو ان متشابہات آیات کا علم نہ ہوتا تو اللہ نے فرمایا ہے الرحمن علم القرآن، ہم نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے، ہم نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے اور سارے قرآن کا علم دیا ہے ہم نے اپنے محبوب کو۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ان کا علم حضور کو نہ ہوتا تو پھر رب کا یہ فرمان غلط ہو جاتا ہے، الرحمن علم القرآن، اللہ فرماتا ہے ہم نے سارے قرآن کا علم حضور کو دیا ہے، تو پھر وہ بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کو ماننا پڑے گا کہ جو رب نے فرمایا نا الرحمن علم القرآن، یہ رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو سارا قرآن سکھا دیا ہے، تو اس میں کیا بچتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کا علم حضور کو نہیں ہے تو پھر ان آیات کا اترنا یہ بیکار جاتا، اگر ان کا علم حضور کو نہیں ہوتا تو پھر یہ آیتیں حضور پر اتری کیوں ہیں؟ ان کا اترنا بیکار جاتا۔ لہٰذا ان کا علم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کو رب تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے، اور یہ راز ہیں رب اور اس کے محبوب کے درمیان۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔